حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اسی طرح رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب وہاڑی سے وہ تشریف لا رہے ہیں. وہ آج بھی حبیب الرحمان ضیاء صاحب کا ادھر آنا تھا, اشتہار پہ آپ نے نام دیکھا تھا, لیکن وہ کوئی گھر میں پریشانی بنی جس وجہ سے نہیں آ سکے. اور مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب وہ بیت اللہ شریف میں ہیں, ایمرجنسی اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ پہ جانا پڑ گیا تو وہ وہاں پہ ہیں. وہ وہاں پہ ہماری کانفرنس بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے حق میں دعائیں بھی فرما رہے ہیں. تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابراهيم الذي وفى. سامعین محترم بھائی ساؤنڈ والا بڑی بات بہترین ہونی چاہیے, شکریہ. مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی چونکہ خصوصی مہمان نے فیصل آباد تو آئے نے, میں تے نال ہی میں کرنا انشاءاللہ انہاں دی بڑی تقریر انہاں دی انشاءاللہ کرواؤں, چونکہ خصوصی مہمان نے فیصل آباد تو آئے نے. میں تواڈے کولوں ہی آیا, بلکہ میں میزبان ہاں جلسے دا, منڈے کی بیریاں دا جلسہ جڑا ہے میں دا میزبان ہاں. تو انشاءاللہ الرحمن کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے نے, اور آخری خطاب فرمان واسطے مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما. جس طرح خدمات نے ساڑھے بزرگاں دیاں قابل عزت قابل احترام حضرت مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور جس طرح خاموش نہ کریا کرو, گلاں سنو, ساڑیاں اللہ بندے سی تواڈے کول گلاں سنان آئے ہیں, تواڈیاں تقریر تو بعد سنا گے. بھائی توجہ بھائی, ماشاءاللہ جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, توجہ نال سنو. اور جس طرح خدمات نے برادرم عزیزم محترم مکرم مجاہد ملت مجاہد اسلام جناب بلال صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی دیاں الحمدللہ سیاسی سماجی مذہبی شخصیت جوانی دے عالم دے اندر اللہ کریم نے بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے. میں مجاہد ملت مجاہد اسلام قابل عزت قابل احترام حضرت مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب کو مبارک دینا جنہاں نو اللہ کریم نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جس بیٹے نے عالم اسلام دے اندر تہلکہ مچائے ہے, اور قرآن و سنت دی آواز اور قرآن و سنت دا جذبہ ولولہ لے کے نوجواناں نو ماشاءاللہ تیار کر رہے ہیں اللہ دی رضا اور سنت مصطفیٰ واسطے, صحابہ اکرام دے نال وفا واسطے, اور دین اسلام دی اشاعت واسطے. میں کانفرنس دا انتظام اور تعداد میں دیکھ رہا کہ کرسیاں دے جنہیں بیٹھے نے نا, اتنے بندے تقریباً باہر الحمدللہ پھرتے نے پہ, جگہ تھوڑی ہے. اگلے سال میں انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ پاک نے زندہ رکھیا تو میں اگلے سال ایک کرسی بھی نہیں لگن دیا. آپ آئے تھے انشاءاللہ الرحمن دریا بچھاواں گے, سارے لوگ بٹھاواں گے, کیونکہ ایک تو تسی کرسی تے سبحان اللہ نہیں کہیں دے, جدو تو انگے نا سبحان اللہ کو ٹھیک ہے مولوی جی ٹھیک ہے, کرسی بندے رو بولن نہیں دے دی. اور ایک کرسی نے نواز شریف کو میرا مطلب پریشان کیتا ہے, اس کرسی نے جناب عمران خان بھی پریشان کرنا ہے, اور اس کرسی نے شہباز شریف نو زرداری نو مشرف نو سارے میں پریشان کیتا ہے.
شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن بھئی یہ کرسی بڑی بے وفا ہے، جدو بندہ اسے بہ جاتا نا صدر بن کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بن کے ادو پھر بڑا چاہ بندے نو چڑھتا ہے، مگر تھوڑے عرصے کے بعد یہ ایسی بے وفائی کر دیے کہ بندہ جیل ہی ٹر جاتا تے مگروں کہیں دیئے تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھ۔ یہ کرسی ہے نا یہ بے وفا ہے کہ تسی نا یہ تے بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے جیڑا خطاب کیتا ہے، جیڑا بیان کیتا ہے، جیڑی گفتگو فرمائی ہے اور ساڑھے دلان دے اندر اللہ کریم نے پیوست فرما دیتی ہے، ساڑھے دلان اللہ نے ہلا دیتا ہے، اور جنہ دلان دے اتے قبضہ رب رحمان دا ہے اللہ جانتا ہے۔ بچے دا بیان سن کے دل ہل گئے نے۔ میری تمام دوستاں عزیزاں دے کے درخواست اپیل گزارش دعا کرو مولانا شریف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اور ایک گل اور بھی ذہن وچ رکھیا جائے، کرسیاں تخت تجارتاں بادشاہیاں انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ انج کہہ لو ہے جی کرسی ہے نا یہ جگیردار پہ جائے، سرمایہ دار پہ جائے، کروڑا پتی ارباں پتی خرباں پتی پہ جائے، چیئرمین پہ جائے، نمبردار پہ جائے، یہ کوئی جناب بڑے تو بڑا میرے دوستو زمیندار پہ جائے، ککھ بھی نہیں لبدا، کرسی جو کچھ نہیں لبدا، جو کچھ بھی لبدا ہے آیت الکرسی جو لبدا۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی جڑا پڑھتا جڑا وظیفہ کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کیوں کٹایا؟ کتے گیا؟ روڑا ہے کتے؟ کیوں کٹایا ہے؟ وہ نہیں کروا میں کو پاگل یہ آواز تیز کر تھوڑا جا کے چنگا پڑا جو پھر کٹا دی۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ جیڑا بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا اور میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد گرامی سنو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا ہر فرض نماز کے بعد فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آپ علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا او دے جنت جان واسطے صرف ہی کوئی چیز رکاوٹ ہے، وہ کیڑی ہے؟ وہ موت ہے۔ ادھروں موت آ جائے گی تو ادھروں انہوں جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے۔ جیڑا آیت الکرسی دی تلاوت بھی کرے اور اس دا عقیدہ آیت الکرسی دے مطابق بھی ہوئے، توحید والا عقیدہ ہوئے، تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ جنہوں جو کچھ بھی ملیا ہے مالک کولو خالق کولو توحید دے اندر توحید دیا برکتاں، اور جاؤ آج سما کے دیکھ لو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ چلے جاؤ، اس زمین دے ہوتے
توحید دے جھنڈے لہرا رہے نے، نبی علیہ السلام دی سنت دے پرچم لہرا رہے نے، صدیق دی صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کی عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی کا حیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی شجاعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے چرچے تذکرے ہو رہے ہیں، اور اس زمین پہ اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات نافذ کیے ہیں۔ میرے دوستو، جس کی برکت یہ ہے، مکہ برکتوں سے بھرا ہے، مدینہ برکتوں سے بھرا ہے، مکہ اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے اور مدینہ رب کی رحمت سے بھرپور ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے قانون میں، قرآن و سنت کے دستور میں سرور ہی سرور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون ہو تو ہمیں رب کے قرآن کو سینہ سے لگانا ہوگا، محمد کی حدیث کو سینہ سے لگانا ہوگا۔ آپ کو سارے مل کے صلی اللہ ہو، جتنا مجمع آواز نہیں، صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، توحید دیا برکتاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھیڑا بندہ چھوٹی جی سورت کی تلاوت کرتا ہے، چھوٹی جی سورت تلاوت کرتا ہے تو سورت چھوٹی ہے، مگر دے اندر میرے دوستو رحمان دی توحید ہے، اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک دی پہچان ہے، خالق کائنات کا عرفان ہے۔ میں صدقے جاواں، یہ سورت ساڈے واسطے قیامت نو بخشش دا سامان ہے۔ چھوٹی جی سورت، قل هو اللہ احد۔ ساڑھے گجرانوالا شہر دے بڑے پیارے شاعر، بے مثال شاعر، با کمال شاعر، لاجواب شاعر، مولانا محمد یوسف احرار رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کر گئے۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کار چھٹی ہاتھ، مولا مہربان کو لو قادلی سامنے، شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کو لو منگنا، ساڈے نال رکھنا ایویں حسد، رب نے توحید والی کار چھٹی ہاتھ۔ زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، نبی جی تو منگتے نے انہوں مار ساتھ، رب نے توحید والی کار چھٹی ہاتھ، ہن تے سبحان اللہ کہہ دے او سب۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت صدقے جاواں، یہ سونے نے رب دا تعارف کرایا۔ میرے دوستو غور کریا، پیدا جے نہیں ہویا سونا تے میلاد کی منانا ہے، سال بعد ساڈے اُتے فتوے کا دلانا ہے، سوچ کے جواب دئی ہوشیا ہو جد، لم یلد ولم یولد۔ یہ بھی میری گل سن لے ماں دیا چنیا، خاکیاں دے کار کدی نوری نہیں جمیا، مولویاں دی مت ماری لوکاں نالوں ود۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کار چھٹی ہاتھ، ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے رب دے نام دیاں بڑیاں برکتاں۔ میں تانوں پتہ ہے نہ علم نہ عمل نہ عقل نہ شکل نہ کھان دا پتہ نہ پہن دا نہ آن دا نہ جان دا نہ بولن دا نہ کسی نے بلان دا۔ میں ایک جگہ تے گیا، ایک بزرگ آ گئے، سانو جنہ بڑا تنگ کیتا ہے مولوی جی تے ساڈے گھر وچ بڑی پریشانی۔ میں بابا جی جاؤ، تواڈے ورگے بزرگ جتھے ہون اوتھے جنہ نے کی لینا ہونا، جاؤ تسی انہاں نوں کہو چگڑو ایتھوں نس جاؤ، انہاں نوں کہو بے وقوفو ایتھوں دفع ہو جاؤ، چگڑو ایتھوں نس جاؤ، کیوں آ کے سانو پریشانی؟ نہیں مولوی جی میں تانوں لے کے جانا ہے۔ لو جی میں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک پڑھتا پڑھتا رستے
ترلے لیتا گیا رب دے یا اللہ میرے بابا لے چلے بابا جی بزرگ میں موڑ نہیں سکیا کہ یا اللہ وہ جڑے جن نے نا وہ پرت کے اس گھر نہ وڑن میں تو جا تے رہا ہوں میں اتنے گیا میں جا کے منجی تے بہ گیا میں کہا جنوں اسی ایڈے چوڑ تمہیں پتہ نہیں ایڈا اللہ والے کا گھر مار مار کے نا ڈاکا کہ میں تہاڈے کنا جو تو بڑ چھٹن دی اج تو بعد چو چرا کی تھی خبردار اتنے فرن کی کوشش نہ کرے رہے آج تو بعد کوئی آواز نہ آئے کوئی پانڈا نہ کھڑکے انہوں کا کوئی کپڑا نہیں کٹنا کوئی کسی قسم کی آواز اتنے ڈراؤنی نہیں کٹنی اتنے آ کے چو چاں شو شاں جنہیں کی تھی نا میں کہنا میں کر ہی لا لی لو جی میں آ گیا رب نے میری دعا سن لی وہ پنڈ بھی جو ایک ہور بندہ آیا جی ساڈے گھر بھی اتنے رولا میں کہا اس نے ٹچ لگ گیا میں کوئی جانا تے جا آپ ہی اتنے میں قل ہو اللہ پڑھ تین واری قل ہو اللہ پڑھ پینا جا کے درود پاک پڑھ اس تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد تین واری پڑھ میں پھر تین واری پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد باہر تین باری جا کے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جا جا کے اللہ دا نام لے برکتہ ہو جان گیا رحمتہ ہو جان گیا لہرہ بہرہ خیرہ ہو جان گیا میں ایک دعا کرنے لگا تسی سارے مل کے آمین آکھو اللہ ساری دنیا دے انسانوں مسلمان بنا دے اللہ مسلمانوں دا عقیدہ قرآن تے نبی علیہ السلام دا فرمان بنا دے آمین سارے مل کے کہو آمین حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کیا یار انہوں نے دیا گھلا اور کیا انہوں نے جرت فرمایا کرتے تھے مالکی کہتے ہیں ہمارے امام کو مانو شافعی کہتے ہیں ہمارے امام کو مانو ہم حنفی کہتے ہیں ہمارے امام کو مانو مالکی کہتے ہیں شافعی کہتے ہیں ہمارے امام کو مانو حنبلی کہتے ہیں ہمارے امام کو مانو پھر یہی بس نہیں کہتے ہیں ہمارا امام اس سے بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے امام بڑا ہے تیرے امام سے میرا امام بڑا ہے اس کے امام سے میرا امام اعلیٰ ہے کوئی کہتا ہے میرا پیر اس کے پیر سے بڑا ہے علامہ صاحب فرمانے لگے سنو اہل حدیث کا عقیدہ سنو ہم نے کائنات میں اس کو بڑا مانا ہے جس کو بڑا کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ رحمان نے بنایا ہے تم آج کے پیر اور فقیر کی بات کرتے ہو احسان علیہ ظہیر بدر منیر اور سراج منیر کی بات کرتا ہے اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد کام مصطفیٰ زندہ باد ایک نعرہ تسی کہنا رحمت للعالمین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام اعظم امام دین رحمت اللہ مولانا منظور صاحب زندہ باد لائٹ نہ کی چلو اور اس موبائل کی بھی لائٹ نہ چلو ایڈی وڈی لائٹ لگی پتر لائٹ بند کرے اب تیرے ہاتھ تیرا موبائل کی لائٹ بند تیرے ہاتھ چل اور پیچھے کی وینا ہی ہوں لے میں نے گل تمہیں دس رہا میرے دوستو حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر کہو رحمت اللہ علیہ اور اپنے شان مرتبہ مقام دیتا ساڑی دعوت دیکھو مولانا محمد ابراہیم پٹی صاحب کراچی والے بڑا پیارا جملہ انہوں نے ملتان میں جلسہ تھا پچھلے دنوں میں انہوں نے خطاب میں ایک الفاظ کہے مولانا بلال صدیق باجوہ صاحب بات سننے والی ہے فرمانے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے شریعت نہیں ہے ذرا پھر لفظوں کو سننا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے. طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین، حسنین کریمین شہیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگیاں شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی رہبر و رہنما ہے، ایک ہی پیارا مصطفیٰ ہے، جن کی ایک ایک بات بھی شریعت ہے، ایک ایک عمل بھی شریعت ہے. وہ امام کائنات کی ذات ہے، محمد عربی کی ذات ہے. بڑوں سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ دین نال وفا کریے، دین دے نال وفا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے میرے دوستو وفا والی گل یاد آئی سننا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دین نبی علیہ السلام دے نال قرآن سننا دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا ایک باری زور نال بول کے پیار نال کہو ہر رضی اللہ تعالیٰ. بولو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا ہے تو میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. منڈے کی بھیریا میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں، جس طرح سورج سے گرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، چاند سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا، مکے سے مدینے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بدر منیر علیہ السلام کی ذات سے بولو صدیق اکبر کو جدا کیا جا سکتا نہیں. اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، آج بھی صدیق اکبر نبی علیہ السلام دے نال آرام فرما رہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق دے نال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نال آج بھی آرام پہ کر دینے. اور میرے دوستوں میں ایک جھٹکی جی تو گل سناواں کہ تسی اگے گل سنایا جی تے لوکاں نوں کیا دے کیڑی گل سنیا. ذرا مالک دا فیصلہ ویکھو. اس مالک نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے ختم نبوت دا تاج پہنایا. اس مالک نے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نازل فرمایا. جس اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آخری نبی بنایا، ختم نبوت دا تاج پہنایا، اسے اللہ نے صحابہ نو جنتی بنایا. اسے مالک نے میرے دوستو سانو قرآن و سنت والا عقیدہ عطا فرمایا. اسے مالک سونے نے منڈے کی بیریاں دے اندر اے مجمع جمایا. اللہ یہ ساریاں رونقاں کنے لائیاں نے؟ مالک کائنات نے لائیاں نے. اگر کوئی بھج کے نبیاں وڑنا چاہے میں بھی جی نبی دے میں آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے. جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے. مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڈے تے ٹہ گیا ہے. جے کر کتا کپائی تو لنگ جاوے تے کیڑا کمبل بنا کے لے. لانتیا جینون حرام دیا اوریجنل حرام دیا تینوں نبا کی لانتا تو سوا. اور دوستو پچھلو تے لانتی ایسی ایسی دلہ ایسی ایسی اونا دلیاں نو کی لبیا جنہیں حمایت کی تیئے. میرے دوستو غداراں دی مکاراں دی گستاخاں دی اونا نے بھی لتر کھا دے، وہ بھی ذلیل ہوئے، وہ بھی رسوا ہوئے. اور جیڑا گستاخاں دا حامی ہوندا ہے رب اونوں بھی لعنتاں دا حقدار بنا دیندا ہے. اور جیڑا مدینے والے دے پروانیاں دا حامی ہوندا ہے عرش والا اونوں رحمتاں دا حقدار بنا دیندا ہے.
اسی سارے محمد عربی دے پروانے ہاں تے سونے دے پروانیاں دے پروانے ہاں آکھو انشاءاللہ پتری میں تو گل جڑی سنا رہا جٹکی ایک گل سناواں ساری دنیا تو جو فرمایا جے دوستو میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا وہ تسی چارے پنجے کدھر ٹر پئے ہو کدھر چلے تانوں انہاں نہیں پتا کہ آخری خطیب دی تقریر شروع ہونا رہی ہے اور تو کدھر انہاں لے کے موٹر وے تے پین لگا ہے خدا دا خوف کرو نہ جو تسی نال جڑی تانوں سنانا چاہنا کالے نہ پیا کرو کالا تہاڈیاں جڑیاں نے سانوں لے گئیاں نے کالے نہ پیا کرو ایک سچا واقعہ تانوں سناواں میرا ایک یار ہے مولانا حاجی راشد علی فیصلہ آباد کا ہے بڑا پیارا بندہ رب دا اللہ دی دنیا آخرت بہتر کرے سارے مل کے آمین کہتا ہے ساڈے علاقے چ بندہ اعتکاف بہ گیا وہ بیوی کا نام ہی مجیدہ پہلے دن بھی انہیں بتاؤں پکا کے کلے دوجے دن بھی تیسرے دن جدو اذان ہون لگی نا تے بانگے نو کہندا کھلو جا مینوں گل کر لے کہندا مجیدہ 2 دن ہو گئے بتاؤں ایک دن ہو رہا ہے تو میں واپس گھر آ رہا میرا مطلب کی کرنا ہے جہاد کرنا ہے یہو جہاں بندے اس طرح مالک نو کیویں منان گے نکی نکی گل تو کھاڑے پی جاندے نے دوستو سنو توجہ نال میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا توجہ فرمایا جی ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی پیا پچالے ایک نگران صدا ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے بچوں نکلے چون چون کردہ بچائے بلا میں کے معامل پجدہ نسدائے آگیا دشمن آگیا مانو دسدائے سجن دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے چھوٹا جہا بچہ مالک نے پہچان کراتی آ تیرا دشمن ہے تیرا سجن ہے اور میں حیران ہوں نا تو جڑے کوئی 35 سال دا کوئی 40 کوئی 45 کوئی 50 کوئی 55 کوئی 60 کوئی 65 کوئی 70 کوئی 72 سترے بترے گئے نے کئی بندے انہوں نے جو تک یہ نہیں پتا کہ مدینے والے دے سجن کیڑے نے مدینے والے دے دشمن کیڑے نے صحابہ نو کلمہ پڑھن والےاں نو سونے دا دیدار کرن والےاں نو نبی پاک دا دشمن بنائی جاندے نے اور ٹرمپ تے مودی نال یاریاں پائی جاندے نے اور تینوں وجہ پتہ نہیں لگا کہ سونے دا سجن کیڑا ہے سونے دا دشمن کیڑا ہے لیکن سن لے جو سونے دے سجن نے جو نبی علیہ السلام دے یار نے جو نبی علیہ السلام دے حوادار نے جو نبی علیہ السلام دے وفادار نے جو نبی علیہ السلام دے اسلام دے پہرے دار نے اسی انہاں دے نال وفا کریں گے عزت کریں گے احترام کریں گے انشاءاللہ توقیر کریں گے انہوں نے ادب کریں گے جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے سونے دی جماعت دے دشمن ویری نے انشاءاللہ اسی چوٹے لا دیاں گے موچے پا دیاں گے نامی یاد کرا دیاں گے تارے وخا دیاں گے انشاءاللہ بدر منیر کی ذات بھی چمکتی رہے گی بدر منیر کی جماعت بھی چمکتی رہے گی انشاءاللہ اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شیر پاکستان مولانا منظور احمد زندہ باد حافظ عبد المنان راسخ صاحب زندہ باد علماء اہل حدیث زندہ باد بلے بلے تھوڑی محبتاں میرا خیال ہے ایک بج گیا 1:30 مولانا عبد المنان راسخ صاحب آئیے میری سوری میں سمجھا یہ تھوڑا ٹائم چلو کوئی گل نہیں حصہ پانے پھر مولانا صاحب دا بیان شروع کرانے توجہ فرمایا جی اللہ پاک نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا خالق کائنات نے فرمایا میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار سی میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار سی ہر جگہ تے میرے نال وفا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام رب نے فرمایا
میرا ابراہیم میرا بڑا وفادار سنو پروانے ہو جیڑا رب دا وفادار نہ ہو پاک پیغمبر علیہ السلام دا وفادار نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام دا وفادار نہیں ہو سکتا میرے دوستو امت دا خیر خواہ وفادار نہیں ہو سکتا رب دا وفا ہے کہ توحید دے اتے آنچ نہ آن دیو سونے نال وفا ہے کہ سونے دی سنت دے آنچ نہ آن دیو توحید چمک دی رہے گی سنت دمک دی رہے گی اللہ والا بڑی پیاری بات کر دے کہندہ دار غیران دے تو نہ جایا کر مالک کو منگنا خالق کو رب ذوالجلال کو منگنا ہے دار غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا پیرد پکایا کر جیدہ رزق رسالہ کھانا ہے سار اس دے کے چکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر مشکل کشا اے خدا اے خدا مشکل کشا اے خدا اے خدا اور گل سنو ہے قسم میرے یار نے کٹی اچیچ نال نعرہ ماریا اور پھول رہن دے مولانا سچے مہمان نے انہوں کو سکھنے میرے دوستو تو جو میرے یار نے کٹی اچیچ نال نعرہ ماریا اور تسی ماری گئے ہو اصلا کھوچ جگ پہ ہو راہ برو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ اکبر حاجت روا مشکل کشا قسمیں میرا اجدہ پیار دا آج تک نعرہ نہیں وجہ شیر پنجاب حضرت مولانا منصور یہ بھی منڈے کی بیریاں والے تو شرف حاصل ہے اتنا پیار کر دینے اتنی محبت کر دینے بڑی محبت دا صلہ توانو رحمان دے گا خالق کائنات دے گا مالک ارض و سما دے گا رب ذوالجلال دے گا کیوں وہ بڑا قدردان وہ بڑا مہربان ہے بڑا قدردان ہے حضرت مولانا محمد امین حیدری صاحب وہ جو فرمائے جڑی گل سنا رہے ہیں دار غیران دے تو نہ جایا کر ایک رب دا ویرد پکایا کر جیدہ رزق رسالہ کھانا ہے سارا اس دے کے چکایا کر در غیران دے تو نہ جایا کر پڑھو سارے لا الہ ایک باری مجھ پادیو پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا سب نبیوں کی یہی صدا شوق سے ہر دم کہتا جا کھل کے تو یہ نعرہ لگا کشمیریوں سے رشتہ کیا میرے دوستو یہ ایسا رشتہ ہے ایسی محبت والا ایسے پیار والا رشتہ ہے اور یہ اتنا پیارا جملہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ میں یونس علیہ السلام بھی دعا یاد ہے الفاظ یاد ہے سنو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين مالک نے قانون بنا دیتا مالک نے دستور بنا دیتا فرمایا مومنوں سن لو کائنات والے ہو اور جہان کے اندر رہن والے ہو سن لو مومنوں سن لو قیامت دیا دیواروں تک میں قانون بنا دیتا ہے میں دستور بنا دیتا ہے میرے یونس علیہ السلام بھی طرح جیڑا میرے کو دعا کردہ رہے گا نجات پاندہ رہے گا کہ اگلی گل سن لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیڑا دعا منگن تو پہلا اے
पढ़ लेंदा है। पहले मेरे दोस्तों रब दी हमद करो, फिर दरूद पाक पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन विच पढ़ो, फिर दुआ करो। आसमान तो आवाज आउंदी है जो मेरे यूनुस ने मंगया जिस तरह ओ ही लफ्ज़ दे नाल उन्हां लफ्ज़ां नूं मंग के मेरे कोलों दुआ करो, जिवें मैं ओदी नहीं सी मोड़ी मैं तुहाडी भी नहीं मोड़ा। मेरे मालिक सोनिया इन्हां सारियां ते अपनी रहमतां नाज़िल फरमा दे। आमीन। उस मालिक कोलों मंगो तो सही, उस मालिक को मंगो तो सही, उस मालिक नाल वफा करो तो सही। असीं की करने कब्रां दे उत्ते उस दरबार ते चलो, उत्थे चलो, उत्थे चलो, उत्थे चलो। और मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब फरमाया करते ने दरबारां दे उत्ते मलंग इंज लेटे होंदे जिवें बूरी माई दा कटा लेटे। हां कोई उत्थे सुता, कोई उधर सुता, कोई उधर लेटे, कोई उत्थे भंडारा खा रहा, कोई उत्थे जनाब खीर खा रहा, कोई चौल खा रहा, कोई बिरयानी, कोई बुखाड़े, कोई फुलड़ियां, कोई मूंगफली चुपी जाता। उत्थे जनाब दरबारा कोई उधरों आ जाए, पुछदे ने किधरों आया? मैं जी आया हुआ दस क्यों की लेना है जी? मुंडा लेना। तू किथों आया भाई? अगर मैं आया हुआ कुएं की तो तू की लेना है जी? मैं मुंडा लेना। तू किथों आया जी? मैं क्लास वाले तो आया। की लेना मुंडा की लेके आया? अगर जी कुछ नहीं लेके आया, कुछ नहीं ले आएगा तो कुछ नहीं ले जाएगा, जिमें आएगा वो नहीं जाएगा। वरना जी फिर मैं की करा? अगर जा लेला लेके आ, तुम्बा लेके आ, छतरा लेके आ। वरना जी माड़ा पड़ावा। अगर जा कोई कुकड़ ही ले आ, कुकड़ ले आ, पुत्र ले जा, कुकड़ ले आ। इत्थे मलंगा ने नहीं पाई है। मगर दोस्तों साडे रब दा घर जेड़ा है, मालिक दा घर जेड़ा है, तो हीद तो मैं सदके जावा, मालिक तो मैं कुर्बान जावा, खालक तो मैं कुर्बान जावा। आसमान को आवाज आती है मेरे बंदिया मेरे दर ते खाली हाथ आ जा, इथों सब कुछ लेके चला जा। क्यों? एक कादर दा घर है, एक कदीर दा घर है। एक घर कादर दा है, दर कदीर दा है। सुभान अल्लाह। खाली हाथ आ, सब कुछ लेके चला। सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे की ना इमरान सलमान शरीफ ने ठंड बात दी। ठंड मैं एक दफा मौलाना साहब बारे पता लगा कि उन्होंने चोर पे आ गए। मैं मौलाना साहब ने फोन किया, मैंने भाऊ कहते भाऊ की हाल है? मैं मौलाना की हाल है? मौलाना शरीफ साहब सुनिया रात चोर पे आ गए मेरे यार की है किवें दा मामला पड़े? अखे आओ यार पे आ गए जो कोई ऐसी लै गए। तो मैं कहा आया कोई कुर्सी की सही पड़ी? अखे उन्होंने मेरे तो वध पड़ी, उन्हें मेरे तो वध पड़ी। इन्हें बेड़ा गर्क होया चोरा का भी आया कोई कुर्सी कई पढ़ के उठते। एक दफा मैं बस से बैठा तो घड़ी मैनू एक मेरे यार ने बड़ी रीझ नाल लैके दी, तो वो मैनू कह घड़ी भी ला के दे। मैं यार नमाज पढ़नी होंगी थी जो बंदा टाइम देख लेंदा, कहना सानू की समझना असीं काफर नमाज भी पढ़ने साढ़े लोग अमान ना कजत भी पढ़ रहे। मैं बड़ा हैरान हूं, मैं कहूँ ये किसी मदरसे की टीम सानू पै गई। खुदा दा खौफ करो, खुदा दा। तूने दाड़ियां भी रखियां। फिर मैं बड़ा परेशान होया। फिर मेरे दिल च गल आई यार दाड़ियां वाले चोर हो गए, डाकू हो गए। फिर मैंने किसी आख्या नहीं, असल गल है कई चोरा ते डाकुआ ने दाड़ियां रख ली। दुआ करो अल्लाह दाड़ी रख के वफा करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह कई बीबियां पर्दे करके ना ते चोरियां डकैतियां बड़े बड़ियां वारदातां तो फिर ना लोग गल्लां करदे हाँ है बीबियां कई हाँ है नहीं पर्दे करने वालियां भी चोरियां डकैतियां कर। असल गल है कि कई चोरनियां ने पर्दा करना शुरू कर दिया। पर्दे दे रंगी डाकू चोर लुटेरे मेरे दोस्तों कई बंदे कई मौलवी कई कारी कई बीबियां और कई हुक्मरान लुटेरे बन के माल लुट लुट के समझने असीं बड़ा कुछ बना रहे हैं। असली जो अपने आप का बेड़ा गर्क पे करते ने, अपने आप को तबाह पे करते ने। मालिक को मंग खालक को मंग हलाल खा, थोड़ा मिल जाए बहुता मिल जाए, खा के रब दा शुक्रिया अदा कर। आसमान को आवाज आती है शुक्रगुजार बन के तू विखा दे, जन्नत दे हकदार बना के असी विखा दे। मालिक बड़ा मेहरबान। और अगर तबलीग वाला मसला है, तबलीग वाला काम इन नबियां का मिशन है।
انبیاء علیہ السلام دا مشن بڑا پیارا 5 حرف نے تبلیغ دے تے بے لام یہ غیر سنیا جے دھیان نال ذرا میرے دوستو تے تو مراد تکلیفاں بڑیاں ہوندیاں نے رب واسطے تبلیغ کریے بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے بے تو مراد برداشت کرنیاں پیندیاں نے لام کو مراد لگن لگ جائے میں رب نو راضی کرنا ہے یہ تو مراد یقین ہوئے میرا اللہ ضرور مینوں معاف فرمائے گا غیر تو مراد غیبی مدد ہوندی ہے جدوں بندہ رب دے دین دی تبلیغ رب واسطے کردا مالک بڑا مہربان مالک بڑا مہربان مولویاں کئیاں نے انج ٹک تریا ہے میں تے اتنا پریشان ہاں کہ اب 5-7 مولویاں نے یہو جہا کام شروع کر دیتا ہے یہ کتے مر گئے نا کہ یہ جدو قبر چ گیا تو فرشتیاں نے دعا نے کیا مر ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا انہیں کہنا 3 سوال نے ایک سوال کا 10-10 ہزار کٹ کوئی اسی ٹرلو مولوی نہیں اسی ہاں بھی جواب دے جائیے اسی فیس تو بغیر کبھی جواب نہیں دیتا اور فیساں والے ہو دنیا اتنے حساب ہو جاتے نہیں ہوتے اسی انے ہو گئے سن پتہ نہیں لگتا مالک دنیا تے بہا دینا ہے جڑا رب کی خاطر کچھ کر جائے دنیا جنازے تے گواہیاں دیندی ہے تے جنہیں لوکاں نوں تنگ کیتا ہوئے اور فیساں مقرر کیتیاں ہون اور تڑے بندیاں اختیار کیتیاں ہون اور دین نوں نیویاں کر کے تنظیم نوں اونچیاں کیتا ہوئے اللہ کریم آپ ہی پوچھ لیندا مالک جہان چ آپ ہی ایک میرا بیلی ہے وہ حافظ آباد کو نا مینوں ٹیلی فون موبائل چ کہندا ہے تو کہندا شعر پڑھ دیو میں تانوں گل مولانا چونکہ میرا یار ہے باجوہ بلال صدیق باجوہ صاحب حافظ آباد میں مولانا گزرے سید شبیر حسین شاہ صاحب وہ ایک دن نا جماعت نال کتے کوڑی تچی گل پہ کر تے کہن لگے گلاں بڑیاں کر دیو میرے خلاف بڑیاں گلاں کرتے ہو شبیر شاہ انج کرتا ہے شبیر شاہ کہہ دیتا ہے شبیر شاہ یہ بنا گیا وہ بنا گیا جدوں میں مر گیا ادو تانوں پتہ لگے گا شبیر شاہ کی سی جدوں سارا حافظ آباد بند ہو جائے گا جنازہ جدوں ویکھو گے ادو پچھتاؤ گے کہ شبیر شاہ نوں رب نے کنا جرا کتنے لوگ جنازے چائے شعر سنیا ایک شعر انہاں تے گلاں کیتیاں کوڑیاں تے مینوں تہاڈے نال پیار ہی ہے تانوں میرے نال پیار ہی ہے پھر میں تے تہاڈے پیار نوں بیان کرنا سی ہور تے میرے کول اللہ نہ گل کرائے ہو جی تے نہ تساں کبھی موقع دیتا مینوں کئی بندے کہندے تہاڈی فیس کتنی ہے میں کہا میری فیس تہاڈا فیس تہاڈا چہرہ دیکھ کے تے مینوں ٹھنڈ نہیں نہ پینی تے میری کار دی ڈگی بھی کبھی سونے نال بھر دیو پھر بھی مینوں ٹھنڈ نہیں پے سکتی آ چہرے جڑے سر رحمان اگے چکدے نے یہ انہاں نوں دیکھ کے بھی نہیں سینہ ٹھرنا تو پھر کدوں سینہ ٹھرنا مولویاں کئیاں خدا دی حیران ہو جانا میں انہیں پیسے نہیں لینے جے کوئی پیسے دینا 13-14 ڈیڑھ کڈیا ہے میں کہ انہوں مرچاں دا توڑا دے انہوں ہلدی دی بوری دے آلو والا ٹرالا لے آؤ اتھوں بتاؤں لے آؤ پورا ٹراکے دے گھر پہنچاؤ ایک دن میں تقریر ہی کہتا ہے کہ مولوی نے بڑا پنڈ گیا میں اتنے نہ میں سنی گل میں بڑا پریشان انہیں آخیا انہیں پیسے میں لواں گا میں نا تھوڑا جہا اتنے دکھ کا اظہار کیا میں انج نہ کریا کرو تو میں اتنے دعا کرائی میں یا اللہ جہاں مولوی نے تنگ کیا نا انہوں مولوی نے گھر وڈی بوری ڈالراں دی سٹ تاکہ وہ خوش ہو جائے انہوں مطلب پھر کوئی سمجھ آ جائے چلو بندیاں تنگ نہ کرے میں تقریر کر لی کہ بابا کہنا انج نہ آخیا کر انہوں اللہ نے ایک سوچ بھی دی تو انہیں کہنا ایک کوئی سوچی سو پھر کوئی 10-12 سوچتے جانا خدا دا واسطہ جے مولویو خدا دا واسطہ جے ایناں نوں سمجھ دیو 10,000 20,000 20,000 25,000 30,000 35 40 50,000 لے کے اسی انہاں نوں تنگ کر کے اسی بڑا کچھ بنا لیا سن تو تے انہاں دے پیار نوں سمجھ ہی نہیں سکیا تینوں تھوڑی جی تکلیف آئے ایک دن اللہ مینوں مار لے ساڈے مولانا صاحب نوں کچھ نہ ہوے تو انہاں 50,000 35,000 دا مول پائے انہاں دی محبت دا تینوں پتہ ہی نہیں یا اللہ مولانا صاحب نوں کچھ نہ ہوئے اسی مر جائیے یا اللہ ساڈے مولانا صاحب نوں کچھ نہ ہوئے میں پھر ایک جواب دیتا میں آکھیا اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا
اکھاں جدوں میٹیاں بک بک رون گے کئی لک لک رون گے رو رو کے ہنجوں دے ہار پرون گے گلی دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں جدوں نہ میں دسیا دوستاں تے یاراں نظر نہ میں آیا جدوں محمدی گلزاراں ہر نبی پاک دا پروانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں ویسے واسطے کہ رب نے مینوں بڑے یار عطائے نے دکھ سکھ ویلے میں سینے نال لائے نے یاراں دی یاری تے یارانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں رب نے میری تواڈے نال چنگی نبھائی ہے میرا نہیں کمال اے فضل الہی ہے میرا میرا نہیں کمال اے فضل الہی ہے جڑی تھا تیرے داریاں آشیان مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں تے تسی دعا کرو پچھلی رات اللہ ساڈی دنیا میں بہتر کر دے اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر کر دے میرے دوستو مالک نال وفا سنو قرآن پاک بولے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ للہ رب العالمین ترجمہ تو ہمیں سناوا باجوہ صاحب ترجمہ سنیا جے مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا المدد المدد یا الہ یا الہ ادھر سارے میرے ور دیکھیں انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہے انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہے مگر سب تیرے سامنے محتاج ہے مگر سب تیرے سامنے محتاج ہے میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا المدد المدد یا الہ یا الہ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے ہے منظور کی ہر دم یہی التجا المدد المدد یا الہ یا الہ وفا بڑی چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر سٹ دیتے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آگ دے اندر جڑے الفاظ نے سنے حسبی اللہ نعم الوکیل ساڑھے بولو مکان دے اندر دکان دے اندر گلی دے اندر محلے دے اندر بازار دے اندر چوک چرستے دے اندر رب رب نہیں کی تھی جاندی مالک دا نام نہیں لیا جاندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر رب رب کر دینے پہ حسبی اللہ نعم الوکیل حسبی اللہ جدا ترجمہ ہے منو کافی ہے اللہ حسبی اللہ منو کافی ہے اللہ سبحان اللہ میرے مالک کافی ہے میرے خالق کافی ہے میرے دوستو سنو ذرا
پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کافر نبی علیہ السلام دے گل پہ گئے. صدیق اکبر نو پتہ لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنگ کیتا جا رہا ہے, پریشان کیتا جا رہا ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ستایا جا رہا ہے. صدیق اکبر دوڑے, سر دے اوتے پگ رکھنی بھی یاد نہ رہی, دوڑے کسے کافر نو ادھر سٹیا کسے نو ادھر تے زبان وچوں فرما دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس ہستی نو پریشان کر دیو جڑی ہستی کہندی ہے میرا رب اللہ ہے. سارے بول کے تسی بھی کہہ دیو ساڈا رب اللہ ہے. آواز نہیں آئی ساڈا رب اللہ ہے. اور پھر یہو جہاں لوگاں دا تذکرہ رحمان سونا کردا ہے. میرے بزرگ فرما رہے سن مولانا صدیق صاحب باجوہ صاحب کہ قرآن پڑھی واہ قرآن دیاں ایتا سنائی قرآن پاکی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہ لوگ جنہاں آکھیا رب ساڈا اللہ ہے پھر وہ دوتے قائم ہو گئے, وہ دوتے پکے ہو گئے. میرے دوستو اور رب نو بڑے پیارے لگ دے نے, مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے. سنو قرآن پاک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میں تھوڑی محبت پیار لے کے پھر کہنا چاہتا میں پوچھنا فلک دے تاریاں ہاں پروانے ہوں کٹ پہ جاؤ پروانے ہوں میں پوچھنا فلک دے تاریاں لوکی سوں گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک اسمان دی بڑے زینت چک چک کے تھلے کی چاک دے ہو مینوں آکھیا فلک دے تاریاں نے ساڑی پیش ذرانا جام دیئے بس چلے منڈے کی بیریاں آ جائیے منظور آ جائیے جتوں آواز توحید دی آم دیئے. توحید دا ترانہ, توحید دی آواز اور توحید دا اعلان, توحید دا پیغام. میرے دوستو وفا بڑی وڈی شاعر علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ میرا ایک بھائی بیمار ہو گیا, بڑے ہی بیمار ہو گیا. تو میری امی جی انہوں نے ملے دیا بیبیاں احمد پورا ملہ سیالکوٹ تے بیبیاں کہنے بی جی انہوں نا پورن دے خود لے جاؤ اتھے نواؤ ٹھیک ہو جائے گا. فرمانی ہے ایک دن بڑی پریشان ہوئی, میں 2 رکعت نماز پڑھی, وضو کیتا 2 رکعت نماز پڑھی تے میں بڑی پریشان ہوئی تے رب کے درخواست کی تھی اللہ اینا بیمار ہو گیا. ہن بیبیاں گلاں کرن لگ پیاں نے پورن دے خود تے لے جا اوتھے لے جا اوتھے لے جا اوتھے لے جا. میرے مالکا میرا تیرے نال وعدہ ہے مینوں تو پتر دیتے نے شفا بھی تو دے. کیا فرمانیاں نے اللہ کے جی درخواست کی تھی. علامہ صاحب نے تقریر ہی دسیا, علامہ صاحب نے دسیا میری امی جان نے رب کے دعا کی تھی یا اللہ بیبیاں تیرا در چھڑ کے مینوں اور رستے وکھاندیاں نے اوتھے چلی جا اوتھے چلی. میں تیرا در نہیں چھڈنا, میں تیرا دروازہ نہیں چھڈنا. تو مینوں 5 پتر دیتے نے, اے 5 دے 5 اکو ٹائم تے بھی فوت ہو جان, میں تیرا دروازہ نہیں چھڈنا. اس ماں دا پتر احسان ہی نہیں سے رحمت اللہ علیہ, عظمت والی ماں, مواحدہ توحید والی ماں. میرے دوستو یہ بہت بڑی کرم نوازی رب دی جنہوں تے ہو جائے, جنہوں تے رب دا احسان اور انعام, جنہوں تے مالک دا احسان اور انعام ہو جائے. اس واسطے دوستو میں گزارش کرانگا, درخواست کرانگا
مالک نال وفا کرو مالک نال دیکھو نا حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین میں تمہیں آخر سے شاعراں دی ایک گل سنا کے نا میں اجازت چاہنا سید عبدل غنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر پہ کر سجے پاسے ایک مولانا صاحب بیٹھے جویں بلال صدیق باجوہ صاحب میرے سجے بیٹھے مولوی صاحب بیٹھے سجے پاسے جنہاں دی صرف تیاں ہی سن شاعراں دے سجے بیٹھے جنہاں دی تیاں ہی سن پتر کن کھبے پاسے ہور ایک مولانا صاحب بیٹھے جنہاں دے صرف پتر ہی سن تھی کو نہیں سی شاعرہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ دیکھو رب نال پیار کیسا وفا کیسا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر ترجمہ اللہ فرما دے نے جنوں چاہواں میں تیاں دیاں زمین و آسمان وچ میری ہی بادشاہی ہے جنوں چاہواں میں تیاں دیاں جنوں چاہواں پتر دیاں جنوں چاہواں تیاں تے پتر ملا کے دیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیاں میں علیم ہاں میں قدیر ہاں مینوں پوچھن والے کوئی نہیں تے شاہ جی نے ترجمہ کیتا فرمان لگے فرمایا اللہ نے میں جنوں چاہواں تیاں دیا اس عیب دا مصداق کسے نے ویکھنا ہے تے میرے بھائی جان نوں ویکھ لو جیڑا میرے سجے پاسے بیٹھا ہے رب نے تیاں دتیاں نے پتر کوئی نہیں دیتا تے جے دوسرے حصے جنوں فرمایا چاہواں پتر دیا اس عیب دا مصداق کوئی ویکھنا ہے تے جناب اے میرے کھبے پاسے بیٹھن والا میرا بھائی ویکھ لو جنوں رب نے پتر ہی پتر دیتے نے تھی نہیں دیتی او یزوجہم ذکرانا واناسا اس عیب دا مصداق ویکھنا تے اپنے آپ نوں ویکھ لو جڑے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو تیاں والے تے پتراں والے بیٹھے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیاں اللہ فرماندے نے میریاں مرضیاں اس عیب دا مصداق ویکھنا عبدل غنی شاہ نوں ویکھ لو جنوں عرش والے تھی بھی نہیں دتی تے پتر بھی نہیں دیتا وفا میرے دوستو وفا ماں یاد رہی دی مولانا غلام اللہ خان صاحب پنڈی والے ایک جگہ تقریر کرنے گئے بندیاں نے وار کیتے چاقو چھریاں ماریاں مولانا صاحب زخمی ہو گئے انہاں اپنا بڑا بچاؤ کیتا پھر بھی بڑے زخم آئے 8 دن بعد صحت ہوئی ہسپتال جو واپس آئے وہی پنڈ والے بندے پھر آ گئے مولانا صاحب جی پنڈ واسطے تاریخ دیو انہاں یہ نہیں آکھیا اگے بچ گیا اور مروا کے سا لیا نہ کہنے لگے چل اوتھوں ہی خطبہ پڑھ کے نا وہی ایت پڑھی مولانا غلام اللہ خان صاحب نے وہی ایت کیڑی سی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ترجمہ کی جنہوں نے اللہ کو سوا پکار دے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے مکھی انہوں نے کھانے وچوں اپنی طاقت کے مطابق کوئی چیز اٹھا کے لے جائے چھڑا بھی نہیں سکتے اوتھوں ہی مولانا غلام اللہ صاحب نے یہ آیت پڑھ کے پتہ کی کہندے نے مالک نے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے غلام اللہ کو کہ غلام اللہ
میرے دین کے خادم اسی گاؤں میں دوبارہ جاؤ، جو میرا حکم تم سنا نہ سکے پورا، میں نے تجھے سیر دے دی ہے، ان لوگوں کو یہی میرا حکم دوبارہ سنا کے وفا بڑی بڑی چیز ہے۔ السلام علیکم۔ حضرات خصوصی دعا بھی فرمائیں گے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب۔ ساری تقریر تسی ہن وفا دی سن کے تے وفا کر لگے ہو۔